السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ روز ولادت با سعادت مولا الموحدین امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام حاضرین گران قدر، بالخصوص علماء کرام، جوانان عزیز، خواتین و حضرات و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح یہ خجستہ روز و مبارک و میمون دن جو مطابق ہے روز تاسیس مہد علم و دانش و تربیت حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں اس کا 5واں یوم تاسیس، اور اس پر آپ تمام مومنین کی دور و نزدیک و اطراف و اکناف سے تشریف فرمائی پر آپ سب کو خوش آمدید و خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ عزیزان، یہ روز مبارک، روز ولادت با سعادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، پوری دنیا میں روز جشن و عید کے طور پر پیروان ولایت برپا کرتے ہیں۔ یہ دن اور اس دن کی مانند و امثال دیگر ایام معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت و شہادت یا وہ ایام جو منسوب ہیں ان بزرگوار ہستیوں سے کہ ماہ رجب میں یہ مناسبتیں کثرت سے ہیں۔ انسان کو اور خصوصاً پیروان اہل بیت علیہم السلام کو ان کا راستہ، ان کا مکتب یاد دلاتے ہیں۔ یہ جشن و سرور اور یہ قصیدہ و سرود جہاں پر اظہار عقیدت کے لیے ہیں، اسی طرح فہم حقیقت کے لیے بھی ہیں۔ عقیدت کا اظہار پوری دنیا میں مختلف انداز سے مومنین کرتے ہیں۔ میں یہاں اشارہ کرتا چلوں جو کہ کثیر تعداد الحمدللہ مومنین کی یہاں تشریف فرما ہے۔
گزشتہ سال غالباً ایک اشتہار اسی دن کی مناسبت سے لاہور کے مضافات میں کسی جشن سرور و جشن میلاد امیر المومنین کی مناسبت سے نشر ہوا تھا، کسی نے یہاں پہنچایا. بہت بڑے سائز کا اشتہار تھا، مکمل سائز کا اشتہار، اور اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا. اس اشتہار کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ روز ولادت باسعادت امیر المومنین جشن ہے ایک مقام پر، اور تمام ملک کی نامور گلوکارہ اور رقاصیں ملک بھر سے اس میں شرکت کریں گی، اور چاند ایک کے نامور کے نام بھی لکھے ہوئے تھے جو مومنین کے لیے جانی پہچانی ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے اس پہ اوپر. اور اس کے علاوہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد گلوکار اور رقاص شرکت کریں گے، مومنین بھی شرکت کریں. یقیناً مومنین نے شرکت کی ہوگی، لیکن یہ اظہار عقیدت حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. ملک بھر میں یا ملک سے باہر بھی بعض لوگ عقیدت کو بہانہ قرار دے کر در حقیقت شہوت کا اظہار کرتے ہیں اور ہوس کا اظہار کرتے ہیں. اس کے اندر عقیدت فقط ایک بہانہ ہوتا ہے. یہ ایام ایک بہت عظیم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جس حقیقت سے غافل رہے ہیں. صدیوں کی غفلت اس حقیقت کی نسبت آج تک جاری و ساری ہے، اور وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو پاکیزہ نظام مقرر فرمایا تھا، اور وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ذریعے سے بشریت تک پہنچا، اعلان ہوا اس کا، رسول اللہ کے ہمراہ ایک بہت ہی پاکیزہ کردار و اہم کردار رسول اللہ کے زیر سایہ و زیر تربیت تشکیل پایا، جس کردار نے اللہ کے نظام کو سہارا دیا. وہ کردار حیدری کہلاتا ہے. وہ قوم جو نعرہ حیدری سے بخوبی آشنا ہے، کردار حیدری سے دور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس کردار کی حقیقت. کردار حیدری جو نظام الہی کا اہم سہارا و ستون ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سب کو معلوم ہے ایک غیر معمولی انداز سے مکہ میں حرم خدا میں وکابۃ اللہ میں ہوئی. اس لیے یہ ولادت یہاں ہوئی انوکھی، تاکہ یہ مولود اس غیر معمولی انداز سے ولادت کے ہنگام سے ہی نمایاں ہو و معرض دید میں ہو اور معرض توجہ میں ہو. اس لیے کہ اس کو آنے والے ایام میں جو حرم خدا میں پیدا ہو رہا ہے، نظام خدا کے اندر اس کا اہم مقام ہے. مولود کعبہ عمود دین ہے. یوں نہیں کہ فقط کعبہ کی ولادت ایک انوکھی صفت ہے میلاد امیر المومنین میں، یہ مولود کو اور اس ہستی کو نمایاں رکھنے کے لیے تاکہ ہمیشہ معرض توجہ و دید میں رہے،
اور فراموش نہ ہو سکے، چونکہ اس مولود کو ایک کردار بننا ہے، کردار اپنانا ہے اللہ کے نظام اور خدا کے دین کے لیے۔ امیر المومنین ولادت کے بعد رسول اللہ کے زیر سایہ، زیر تربیت آ گئے، چونکہ جناب ابو طالب مکہ کے بعض ایام میں ایسے حالات آئے، اکثر اہل مکہ تنگ دستی کا شکار ہوئے، اور از جملہ جناب ابو طالب والد ارجمند امیر المومنین تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنے دو چچاؤں کو جمع کیا اور ان سے ایک نشست گفتگو کی، اور یہ کہ ہمارے و محسن اس وقت تنگ دستی کا شکار ہیں اور کثیر الاولاد ہیں۔ حضرت ابو طالب کی اولاد کثیر تھی، اس لیے ہم اولاد حضرت ابو طالب میں سے بچوں کو اپنی کفالت میں لیں۔ جناب عباس اور حضرت حمزہ دو چچا اور رسول اللہ، یہ تین ہستیاں حاضر ہوئے جناب ابو طالب کے پاس، اور ان سے چاہا کہ اپنے بچوں میں سے بعض کفالت کے لیے ہمیں سونپ دیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، چونکہ جناب ابو طالب کو جناب عقیل سے بہت محبت تھی، بہت الفت تھی۔ تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو طالب کو تاریخی شواہد کے مطابق حضرت عقیل سے تھی، عقیل ابن ابی طالب سے۔ کہا انہیں میرے پاس رہنے دیں، باقی اولاد میں سے آپ جنہیں مناسب سمجھتے ہیں لے جائیں۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ علی میرے زیر تربیت رہیں گے۔ یہ دوسرا اہم عنوان ہے جو امیر المومنین کو بعد از ولادت در کعبہ نصیب ہوا اللہ کی حکمت سے۔ کعبہ میں ولادت نے مولود کو نمایاں کیا، ولادت کعبہ کے بعد تربیت اس محضر میں ہوئی جو کعبہ سے افضل و کعبہ سے پاکتر ہے۔ حرم خدا کا احترام کا حامل ہے، لیکن حریم رسالت کعبہ سے زیادہ صاحب احترام ہیں۔ علی علیہ السلام سایہ رسالت میں و سایہ نبوت میں پرورش پانے لگے۔ کم سنی میں رسول اللہ اپنے ہاں لے گئے امیر المومنین کو۔ تیسرا اہم و نمایاں واقعہ یہ رونما ہوا کہ ابھی امیر المومنین کی عمر مبارک رسول اللہ کے سایہ تربیت میں 9 اور 12 سال کے درمیان میں تھی، چونکہ تینوں قسم کے، یہ 4 قسم کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں 9 سال ہے و بعض میں 12 اور کچھ اس کے بیچ میں ہے، اس لیے میں نے 9 سے 12 سال کے درمیان عمر شریف امیر المومنین جب ہوئی، ایک تیسرا اہم واقعہ رونما ہوا جس نے امیر المومنین کو پہلے دونوں واقعات سے زیادہ نمایاں تر کر دیا۔ البتہ پہلا حادثہ ظاہر ہے اس میں امیر المومنین کا عمل شامل نہیں تھا، کعبہ میں پیدا ہونا یہ اللہ کی حکمت تھی، کعبہ میں ولادت اللہ کی حکمت تھی، امیر المومنین کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، چونکہ امیر المومنین مولود ہیں
شکم مادر میں مادر کو حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف جائے، کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور مادر گرامی امیر المومنین کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، وہاں ولادت ہوئی، اللہ نے اہتمام کیا، یہ مولود دنیا میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد حریم رسالت میں تربیت کے لیے منتقل ہو گئے۔ اب دوسرا واقعہ ہوا، اس میں رسول اللہ نے حکم خدا سے امیر المومنین کو شاگردی میں قبول کیا۔ اللہ کا حکم تھا، جس طرح مادر علی کو اللہ کا حکم تھا کعبہ جانے کا، رسول اللہ کو اللہ کا حکم تھا کہ علی کو اپنے سایہ تربیت میں لے آئیں۔ تیسرا قدم جب اٹھا، اس میں امیر المومنین کی عمر تاریخ کے مطابق 9 اور 12 سال کے درمیان میں ذکر کی گئی ہے۔ رسول اللہ کو پھر حکم ہوا اللہ کی طرف سے اپنے ذوالعشیرہ کو، اپنے قبیلہ کو اور اپنے خاندان کے افراد کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیں۔ دعوت ذوالعشیرہ، دعوت اردو میں کھانے پہ بلانے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں دین کی طرف بلانے کو دعوت کہتے ہیں۔ اردو دعوت اور عربی دعوت میں فرق ہے۔ رسول اللہ نے اردو دعوت نہیں کی بلکہ عربی دعوت کی، قرآنی دعوت کی، اللہ کے دین کی طرف اپنے خاندان کو بلایا۔ اپنے قبیلے سے شروع کریں، اپنی قوم سے شروع کریں، اپنے اقربا سے دین خدا کو شروع کریں۔ رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا اور ساتھ ضیافت کا اہتمام بھی فرمایا۔ اردو میں جس کو دعوت کہتے ہیں، عرب اس کو ضیافت کہتے ہیں۔ کھانا بھی بنایا، وہ لوگ آئے، رسول اللہ نے انہیں دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، اور دعوت دینے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ میرا دین ہے اور میں اللہ کی طرف سے منسوب و مبعوث آپ سے دعوت دین کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس راہ میں میرا ساتھ دیا، اس دین کو قبول کیا اور اس راہ میں میرا ساتھ دیا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا۔ تمام عشیرہ اکٹھا ہوا، کھانا کھایا، ضیافت سے محظوظ ہوئے اور لنگر کھا کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دعوت پر لبیک نہ کہا، ضیافت پہ لبیک کہا، لنگر نوش کیا اور لنگر کھا کے چلے گئے۔ اس دعوت کا ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ مومنین کی مانوس زبان ہے لنگر۔ لنگر کہیں تو سمجھ جاتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے۔ لنگر کھا کے اہل لنگر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دعوت رسول اللہ کو انسنا کر دیا، گویا سنا ہی نہیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے تکرارن 3 دفعہ اس محفل و مجلس میں اپنی دعوت کا تکرار کیا اور اس جملے کا بھی تکرار کیا کہ جو بھی اس امر میں، دین خدا کی تبلیغ میں، نظام خدا کی ترویج میں، اللہ کی ہدایت کی ابلاغ میں و فروغ میں جو میرا مدد کرے گا، وزیر بنے گا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ تکرار کیا لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا، دعوت قبول نہیں کی، پیغام نہیں سنا، مانا بھی نہیں، خاموش رہے۔ اور 3 دفعہ امیر المومنین اٹھے اور لبیک کہا دعوت رسول اللہ پر۔ امیر المومنین مدعو ضیافت نہیں تھے چونکہ میزبان تھے، لیکن دعوت کے مخاطب تھے، اس لیے کہ اقربا میں سے تھے، ذوالعشیرہ میں سے تھے۔ رسول اللہ کی دعوت کو لبیک کہا، فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں وہ
جو آپ کا حامی و آپ کا ناصر، آپ کا مددگار اس راہ میں ہوں اور وزیر ہوں آپ کا۔ وزیر، وزر، وازرہ قرآنی الفاظ ہیں۔ پاکستان میں رشوت خوروں نے اپنے لیے انتخاب کر کے یہ الفاظ تھوڑے سے بدنام کر دیے ہیں۔ وزیر، منسٹر جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں حرام خور آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں پہلی دفعہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے وزیر طلب کیا کہ خدایا ساتھ وزیر بھی ہو۔ وزیر وزر اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ وزر کسی عمل کی سنگینی اور بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ ایسا بوجھ والا عمل، سنگین عمل، دشوار عمل جو انسان کے کندھوں کو، کمر کو جھکا دے، ایسا بوجھ کمر شکن، اسے وزر کہا جاتا ہے، جسے انسان اکیلا نہ اٹھا سکے۔ اگر اکیلا اٹھا سکے یہ وزر نہیں ہے۔ وزر اس بوجھ کو کہتے ہیں جسے اٹھانے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، ناصر کی ضرورت ہے اور حامی کی ضرورت ہے۔ اس بوجھ کو وزر کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خداوند تبارک و تعالی نے فرعون کے مقابلے کے لیے تیار کیا، دین دیا، کتاب دی، حکم مبارزہ دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اے پروردگار جانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ مہم مجھ سے اکیلے انجام نہیں پائے گی، اس کے لیے مجھے شرح صدر چاہیے اور عقدہ لسان کو میرے لیے کھول دے، تو حل عقدہ لسان چاہیے تاکہ جھجک اور لکنت ختم ہو جائے، میں فصیح و بلیغ انداز سے تیری دعوت ان لوگوں تک، طاغوتوں تک پہنچا سکوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وزیر چاہیے جو اس بوجھ کو، اس رسالت کو اور اس وظیفے کو انجام دینے میں میری مدد کرے، مل کے میرے ساتھ بوجھ اٹھائے، اسے وزیر کہا جاتا ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ نے ساتھ اپنے بھائی کا نام بھی لیا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، وزیر بوجھ اٹھانے والا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی۔ آج ختم الرسل و خاتم الانبیاء خداوند تبارک و تعالیٰ سے وہی دعا مانگ رہے ہیں، چونکہ جو بوجھ اور جو وظیفہ دوش خاتم النبیین پر ہے، اس کی سنگینی اور اس کا وزن اس بوجھ سے کہیں زیادہ ہے جو حضرت موسیٰ کے دوش پر ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی طرح دعا مانگی اور وزیر بھی مانگا، لیکن اتمام حجت کے لیے خود وزیر کا نام نہیں لیا بلکہ لوگوں کو بھی موقع دیا، اس لیے کہ واقعہ حضرت موسیٰ میں لوگ یہ کہنے لگے یا کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے نام ہی ہارون کا لیا، اگر ہمارا نام لے لیتے خدا ہمیں ان کا وزیر بنا دیتا، ہمیں ان کا بوجھ اٹھانے والا بنا دیتا۔ اس لیے اتمام حجت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا جو بھی میرا ساتھ دے گا اس راہ میں، یہ بوجھ اٹھائے گا، میرا جانشین ہوگا۔ امیر المومنین اٹھے، عمر 9 سال سے 12 سال کے درمیان میں ہے، یعنی 12 سال سے زیادہ یقیناً نہیں ہے عمر، اور اس موقع پر وزیر بنے اور اپنے دوش پر وہ بوجھ، وہ سنگین وزن لیا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیا تھا۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر امیر المومنین کی شخصیت و کردار نمایاں ہوتا ہے۔ کعبہ میں ولادت سے نمایاں ہوا، کفالت رسول اللہ سے نمایاں تر ہوا، اور
دعوت وزارت سے اور نمایاں تر ہوا، لیکن اس صورت میں تیسرے موقع پر امیر المومنین نے اس کم سنی کے اندر وہ شعور نمایاں کیا اور ثبوت دیا کہ ذوالعشیرہ دعوت میں بزرگان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ریش سفیدان بھی بیٹھے ہوئے تھے، سرداران مکہ و قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو شعور 9 سال سے 12 سال کی عمر کے درمیان اس مولود کے اندر خدا نے پیدا کیا، وہ ان بڑے بزرگوں کے اندر مشاہدہ نہیں ہوا۔ اور اس وقت سے امیر المومنین نے اپنے لیے یہ کردار بنایا اور چنا کہ وزیر رسول اللہ رہے، وزر رسالت کا اٹھایا، بوجھ اپنے دوش پر اور کندھوں پر اٹھایا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے حیات مبارک کے آخری لمحوں تک یہ وزر رسول علیہ السلام کے دوش پہ رہا، بلکہ بعد از وفات رسول اللہ ہر چند اقتدار کہیں اور چلا گیا، لیکن وزر دین و وزر رسالت و نبوت جو خدا نے رسول اللہ کو عطا کیا تھا وہ پھر بھی دوش علی پر تھا، وہ پھر بھی امام وقت پر تھا۔ عزیزان، یہیں سے کردار حیدری شروع ہو جاتا ہے۔ کردار حیدری علامہ اقبال اپنے تفکر میں و اپنے فکر میں امت مسلمہ کے لیے جس کردار کو تکرارن بیان فرماتے ہیں، آج جس کی ضرورت ہے اور جس کی کمی کا اقبال شکوہ کرتے ہیں، کردار حیدری ہے، حیدری سیرت اور حیدری کردار۔ خب الحمدللہ آپ مومنین و پیروان امیر المومنین و وہ لوگ جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اس حیدری کردار سے منسوب ہیں، لیکن منسوب ہونا حیدری کردار سے انسان کو حیدری نہیں بناتا۔ حیدری کردار اپنانے سے، حیدر امیر المومنین کی ذات ہے، حیدر کوئی نہیں بن سکتا لیکن حیدری بن سکتا ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے جو راہ اپنی ملت کو دکھائی، یہ فرمایا کہ بغیر حیدری کردار کے یہ راہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالی نے بشر کی نجات کے لیے دین بنایا، وہ خاتم الرسل کو مبعوث فرمایا، امین بنایا، وہ مبلغ بنایا، لیکن ساتھ ہی امیر المومنین علی علیہ السلام کو اس بوجھ کو اٹھانے والا وزیر و حامل وزر بنایا، جو اس بوجھ کو اپنے دوش پر لے کر اس کا سہارا بن سکے۔ پہلے دن ہی رسول اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ دعوت ذوالعشیرہ شروع کی، یہ بتانے کے لیے، قیامت تک اپنے پیروکاروں کو بتانے کے لیے کہ دین کو ہمیشہ اس کردار کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ خود موجود ہوں تو بھی حیدری کردار کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی رحلت ہو جائے تو بھی حیدری کردار کی ضرورت ہے، اور جانشین رسول موجود ہوں، ائمہ اطہار، حیدری کردار کی ضرورت ہے۔ زمانہ غیبت کبریٰ ہو شیعہ اعتقاد کے مطابق تو بھی حیدری کردار کی ضرورت ہے۔ یہ دین کا مزاج ہے، اس کردار کی دین کے اندر گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ جب پہلا سبق اتارا، پہلا درس دیا اور رسول اللہ نے اسے اپنے ذوالعشیرہ کو بتایا، اپنے قبیلے کو بتایا، یہاں سے شروع کیا۔
کہ جو وزیر بنے وزر اٹھائے بوجھ اٹھائے نہ بوجھ بنے. توجہ فرمائیں, آج وزیر اس کو کہتے ہیں جو ملک پہ بوجھ ہو, جو بیت المال پہ بوجھ ہو, جو قوم کے کندھوں پر بوجھ بن جائے. پاکستان میں یا آج کے زمانے میں اس کو وزیر کہتے ہیں, لیکن دین میں وزیر اس کو کہتے ہیں جو قوم کا بوجھ اپنے دوش پر اٹھائے, نہ خود بوجھ بن کر قوم پر سوار ہو جائے. جو دین کا بوجھ اپنے دوش پر اٹھائے, نہ دین پر بوجھ بن کر مسلط ہو جائے اور دین پر بوجھ بن جائے, اس کا بوجھ بھی دین اٹھائے. دیندار لوگ عموماً اپنے آپ کو اسی وجہ سے دیندار سمجھتے ہیں کہ ان کا بوجھ دین نے اٹھایا ہوا ہے, ان کی معیشت دین نے فراہم کرنی ہے, ان کو ضروریات دین نے فراہم کرنی ہے. یہ وزر دین ہے, نہ دین کا وزر اٹھانے والے ہیں. دین وزر ہے, دین کو وزیر کی ضرورت ہے, حامل کی ضرورت ہے. لیکن جو بوجھ بن جائے قوم و دین کے اوپر, وہ وزیر, وہ حیدری کردار نہیں ہو سکتا. حیدری کردار دین کی پہلی ضرورت ہے, مکی ضرورت ہے. مکہ کے دور میں رسول اللہ نے سب سے پہلے دین کا بوجھ اٹھانے والا ساتھی انتخاب کیا اور اسے لوگوں کے سامنے متعارف کروایا کہ آج مجھے اس کردار کی ضرورت ہے. حیدری کردار مکہ میں شروع ہوا. 9 سال کی عمر میں امیر المومنین نے حکم خدا سے وہ رسول اللہ کے زیر تربیت رہ کر یہی تربیت پائی. امیر المومنین نے, رسول اللہ نے اس شاگرد کو بنایا ایسے, اس کو تعلیم ایسے دی, اس کو سبق ایسے دیا, اس کی تربیت و شخصیت ایسے بنائی کہ اس نے ہمیشہ دین کا بوجھ, اللہ کے نظام کا بوجھ, پیغام خدا کا بوجھ اس نے اپنے دوش پر اٹھانا ہے. اور اس نے خود بوجھ نہیں بننا, اس نے خود وزر نہیں بننا دوسروں کے دوش کے اوپر. یہ کردار نوجوانی میں بلکہ بچپنے میں امیر المومنین نے اختیار کیا. پھر اس کے بعد امیر المومنین کی عمر مبارک بڑھتی گئی, جوانی آتی گئی اور کردار حیدری پختہ تر اور وسیع تر ہوتا گیا. مکہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس طرح, البتہ عمر بھر کے لیے یہ روایت ہے, اپنا رابطہ رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین نے فرمایا میرا رابطہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہمیشہ چپک کے رہتا ہے, جدا نہیں ہوتا چھوٹا بچہ. اس طرح سے میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ چپک کے رہتا تھا, ایک لحظے کے لیے جدا نہیں تھا. اس کا مطلب یعنی سختیوں میں بھی ساتھ تھا, مصائب میں ساتھ تھا, مشکلات میں بھی ساتھ تھا, تنہائی میں بھی ساتھ تھا, شیب ابی طالب میں ساتھ تھا, بائیکاٹ میں ساتھ تھا. ہر موقع پر امیر المومنین رسول اللہ کے ہمراہ تھے. یہ بڑا اہم دور ہے حیدری کردار کا کہ کس طرح ایک انسان حیدری بن کر اپنے رہبر کے ساتھ 9 سال کی عمر میں اس طرح سے میدان میں آئے کہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے. امیر المومنین کی تربیت رسول اللہ نے ایسے نہیں کی جیسے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, جو کھانا خود نہیں کھا سکتے, جو لباس خود نہیں پہن سکتے, جو اپنے کام خود نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ 9 سالہ بچہ دین خدا کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گیا. اس لیے کہ رسول اللہ نے علی کو جاب کے لیے تعلیم نہیں دی. یہ نہیں کہا اے علی تو نے جاب کرنی ہے بڑی سخت کسی کمپنی میں جا کر, اور وہ تمام مہارتیں آج تو سیکھ لے, وہ زبان جس سے تو جاب کر سکے. اے علی آپ کی خلقت کا مقصد اور یہ نمایاں خلقت کعبے میں پیدا ہونا, رسول کے زیر سایہ تربیت لینا, یہ اس لیے تھا کہ خدا نے ایک کردار پوری کائنات میں آنے والی نسلوں کے لیے نمایاں کرنا تھا.
جس سے کوئی آنکھ نہ پھیر سکے، جسے فراموش نہ کیا جا سکے، جسے نظر انداز نہ کیا جا سکے. اس لیے اس طرح ولادت ہوئی اور اس طرح تربیت ہوئی، اور امیر المومنین نے بچپن سے وزر دین اپنے دوش پر لے لیا. یہ کردار حیدری ہے. حیدری اولاد و حیدری بچے جو اس عمر سے دین کا بوجھ اپنے دوش پر لے لیں. امیر المومنین دوسرا مرحلہ ہجرت کا شروع ہوتا ہے. ہجرت میں پھر کردار حیدری. رسول اللہ جب ہجرت حکم خدا سے مکہ چھوڑنا پڑا، یہ ذہن میں رہے، مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ مکہ میں راشن نہیں ملتا تھا، مکہ میں کھانا نہیں ملتا تھا، یا مکہ میں کوئی اور اقتصادی مشکل رسول اللہ کو پیش آئی، یا مکہ میں عبادت نہیں کی جا سکتی تھی اس لیے کہ مکہ میں کعبہ تھا. مکہ رسول اللہ کے میلاد کی جگہ ہے، مولد رسول اللہ ہے، لیکن اس مکہ کو چھوڑنا ہے. اس لیے چھوڑنا ہے کہ نظام الہی کا قیام اس سرزمین پر اور ان لوگوں پر ممکن نہیں ہے جیسی ان کی ذہنیتیں ہیں. اس لیے یثرب کی طرف حکم ہوا کہ آپ کوچ کر جائیں و خروج کریں. رسول اللہ حکم خدا سے ہجرت کے لیے تیار ہوئے. یہاں کردار حیدری اب پھر نمایاں ہوتا ہے. کردار حیدری یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے لیے سازش بنائی جاتی ہے قتل کی، وہاں پر کردار حیدری نمایاں ہوتا ہے. رسول اللہ کے بستر پر امیر المومنین شب بسر کرتے ہیں. جہاں یقینی موت ہے، حملہ یقینی ہے، یہ کردار حیدری ہے. جہاں یقینی حملہ ہے، یہ کردار حیدری نہیں ہے کہ جہاں حملے کا احتمال بھی ہو وہاں بچے کو روک لیا جائے، وہاں اولاد کو روک لیا جائے، وہاں جوان کو روک لیا جائے، وہاں شرکت سے خود بھی گریز کی جائے. یہ نہ کردار حیدری نہیں ہے، یہ تربیت حیدری نہیں ہے، یہ اولاد حیدری نہیں ہے، یہ لنگری ہے، حیدری نہیں ہے. حیدری جہاں خطر نہ ہو وہاں ممکن ہے استخارہ نکالے کہ جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن جہاں پر پتہ ہو کہ تمام قبائل کے جنگجو و نشانہ باز اور خودکش بمبار و حملہ ور سب مل کر انجمن بنا کر آج شب حملے کے پلان بنا رہے ہیں، کہاں پر؟ اس مرکز کے اوپر. حیدری کردار اپنا بستر چھوڑ کر اسی مرکز میں آ کے بستر بچا لیتا ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد. یہ کردار تربیت سے بنتا ہے. وہ تربیت کا ماہر استاد جس کو خدا نے تربیت کے راز سکھائے، جس کا فرمانا تھا، جس کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے، خدا نے میری تربیت کی ہے. ادبنی اللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ادبنی اللہ، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے. وہ ادب تو علی، اور میں نے علی کو ادب سکھایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں و تربیت میں ادب سیکھنے والا کسی میدان سے باہر نہیں گیا، اور رسول اللہ کے مکتب میں تربیت پانے والا خطروں سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ خطروں کے بستر پہ جا کر سوتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے. اضطراب بھی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی فکر بھی نہیں ہے کہ آج ہوگا کیا. اس لیے کہ اس بستر پر تربیت یافتہ سویا ہوا ہے. یوں نہیں کہ کہیں جنگل سے اٹھا کے اور کرائے پہ سلا دیا، کرائے پہ لائے رسول اللہ کہ آج مجھے ایک بندہ چاہیے، دیہڑی دیتا ہوں، رات سونے کے اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنا کرایہ دیتا ہوں،
آج رات میرے بستر پہ سو جائے، وہ اگر آئے بھی تو پلنگ کے نیچے سوئے گا، اوپر نہیں سوئے گا. سونے کے پیسے بھی مل جائے، کرایہ بھی مل جائے اور جان بھی بچ جائے، لیکن علی بستر کے اوپر سوئے ہیں اور چادر تان کے سوئے ہیں. یوں نہیں کہ چہرہ نمایاں رکھا کہ حملہ آور جب آ جائے تو دیکھ لے کہ یہ محمد نہیں علی ہے تو چھوڑ دے. چادر تان لی تاکہ معلوم نہ ہو چادر کے نیچے محمد ہے یا علی ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ حیدری کردار ہے. عزیز من، رسول اللہ نے کہا ہجرت میں آپ نے میرے بعد آنا ہے، میرے ساتھ نہیں آنا، ساتھ لے کے نہیں گئے. حیدری کردار یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ اپنی گاڑی میں مجھے بھی بٹھائیے، آپ تو بلٹ پروف گاڑی میں ہیں، مجھے بھی ساتھ بٹھائیں. ظاہر رسول اللہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا اس رسول کو بچائے گا. علی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے سے جان میری بچے گی، بلکہ علی نے کیا فرمایا؟ جو حکم آپ کا ہو آپ چلے جائیں، میں کیا کروں؟ علی جتنی امانتیں رسول امین کے پاس، محمد امین کے پاس لوگوں نے رکھی ہیں، آپ تمام امانتیں ان لوگوں کو لوٹا کر آئیں. اور پھر سب سے اہم خطیر ذمہ داری امیر المومنین کے ذمہ لگی، سب سے ایک اہم ذمہ داری. اور وہ کیا تھا؟ یا علی، اساسہ دین، سرمایہ دین، امانتیں لوگوں کو لوٹانی ہیں، لوگوں کی امانتیں، اللہ کی امانتیں مکہ سے لے کے مدینہ آنا ہے لے کر. اللہ کی امانتیں کون سی ہیں؟ فواتم. فواتم یعنی 3 فاطمہ، 3 فاطمہ اللہ کی امانتیں ہیں. اے علی ان امانتوں کو لے کر مدینہ آنا ہے. ایک فاطمہ محمد کی بیٹی، اور ایک فاطمہ علی کی ماں، اور ایک فاطمہ علی کی جدہ. ان تینوں کو لے کر، فواتم کو لے کر مدینہ آنا ہے. امیر المومنین ناموس رسالت کے محافظ، یہ کردار حیدری ہے. یہ کردار حیدری ہے. ناموس رسالت کو لے کر، ناموس نبوت کو لے کر، حرم رسول کو لے کر، وہ پاسبان حرم رسول بن کر مکہ سے پرخطر راستے سے مدینہ پہنچے. یہ کردار حیدری ہے. مدینہ پہنچ کر کردار حیدری اور بڑھ جاتا ہے. عزیز من، فقط نعرہ حیدری نہیں ہے، شخصیت بھی حیدری چاہیے، راستہ بھی حیدری چاہیے، مکتب بھی حیدری چاہیے، دین بھی حیدری چاہیے، سیرت بھی حیدری چاہیے، کردار بھی حیدری چاہیے. تیرا زمانہ حیدری کردار کی تلاش میں ہے. علامہ اقبال کی تشخیص ہے کہ پاکستان بر صغیر میں مسلمان کے اندر کمی فقط حیدری کردار کی کمی ہے. جس دن حیدری کردار اس ملت کے اندر پیدا ہوا، یہ ملت دنیا کے اوپر حکومت کرے گی. یہ علامہ اقبال کی پیشن گوئی ہے. لیکن جب تک حیدری کردار پیدا نہیں ہوگا، یہ غلام اور محکوم رہیں گے. یہ دوسری قوموں کے سامنے سجدے کرتے رہیں گے، ان کی ملازمتیں کرتے رہیں گے. حیدری کردار نے ان کو نجات دینی ہے، کیونکہ حیدری کردار میں غیرت ہے، حیدری کردار میں احساس عزت نفس ہے، حیدری کردار میں فقط بندگی خدا ہے، حیدری کردار میں شجاعت ہے، حیدری کردار نڈر ہے، حیدری کردار اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حیدری کردار شکم کی قید سے آزاد ہے. حیدری کردار علامہ اقبال نے بہت خوبصورت کھول کے بیان کیا. چونکہ گفتگو کا اور بھی پہلو ہے، میں اس کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں.
شاید کسی اور موقع پر حیدری کردار اقبال کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن حیدری کردار بنتا کیسے ہے؟ جب انسان پیٹ کی قید سے آزاد ہو جائے، نفس کی قید سے آزاد ہو جائے، ہوس کی قید سے آزاد ہو جائے، جب انسان اپنے تن کو تسخیر کر لے، اس وقت انسان حیدری کردار بن جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال نے حیدری کردار کے لیے یہ فرمایا کہ حیدری کردار بننے کے لیے یہ جو آج جو نسلیں پل رہی ہیں، بعض مومنین کے بقول یہ بریلر نسلیں جو پل رہی ہیں، بریلر چوزوں کی طرح، یہ نہیں حیدری کردار بن سکتے۔ پیزا کھا کر اور میکڈونلڈ کھا کر اور اس طرح کے فاسٹ فوڈ سے حیدری نہیں بنا جا سکتا، فاسٹ فوڈ سے حیدری نہیں بن سکتے۔ مائیں سیکھیں کیا خوراک بچے کو کھلائیں تاکہ حیدری بن جائے۔ علامہ اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال بتاتے ہیں، سر سید سے مت پوچھو، سر سید تمہیں حیدری نہیں بنا سکتا، سر سید تمہیں مغربی بنا سکتا ہے، سر سید تمہیں مغرب نواز بنا سکتا ہے، سر سید تمہیں مغرب کا غلام بنا سکتا ہے، سر سید تمہیں مغرب کا پیروکار بنا سکتا ہے، سر سید تمہیں مغرب کے پیچھے مقلد بنا سکتا ہے، لیکن تاج سروری تمہارے سر پر علامہ اقبال رکھ سکتا ہے۔ سر سید کہتا ہے روٹیوں کے لیے، پراٹھوں کے لیے تجھے انگریزی سیکھنی پڑے گی، پراٹھوں کے لیے، روٹیوں کے لیے تجھے یہ ڈگریاں لینی پڑیں گی، لیکن علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تیری خاک کے اندر، تیرے وجود کے اندر غیرت کی ذرا سی چنگاری موجود ہے، ایمان کی رمق موجود ہے، تو پھر فقیر ہونے کا ڈر مت کر، خیال فقر و غنا دل سے نکال دے، چونکہ جہان میں حیدری کردار جو کی خشک روٹی سے بنا ہے۔ وہ تعلیم حیدری کردار نہیں بنا سکتی، وہ مدرسہ حیدری کردار نہیں بنا سکتا۔ علامہ اقبال کو مدرسوں سے شکوہ ہے، گلہ ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، گلہ ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ شکوہ ہے علامہ اقبال کا کہ جس تعلیم نے وہ مدرسے نے حیدری کردار بنانا تھا، اس نے فکر معاش ان کے دلوں میں ڈال کر اور انہیں نان، روٹی، کپڑا اور مکان کا پیروکار بنا دیا، انہیں خدا کی بندگی سے نکال دیا۔ یہ تعلیم حیدری کردار نہیں بنا سکتی۔ حیدری کردار نان جمی سے بنتا ہے، حیدری کردار تربیت رسالت سے بنتا ہے، حیدری کردار پاکیزگی سے بنتا ہے، پاک سیرتی سے بنتا ہے۔ حیدری کردار آج کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی و اردو کلام میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ اس مملکت، اس ملک اور اس قوم کو حیدری کردار ہی بچا سکتا ہے۔ آج ہزار خیبر موجود ہیں لیکن کوئی حیدری کردار نہیں ہے۔ حیدری کردار مدینہ میں رسول اللہ کے ہمراہ کیا کام کرنا ہے؟ حیدری کردار کا کام کیا ہے؟ اطاعت رہبر، رسول اللہ کی اطاعت۔ کردار یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور حکومت کا قیام، الہی حکومت کا قیام۔ حیدری کردار اب ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے رہبر کے ساتھ قیام حکومت الہی میں سرگرم، اور پھر دشمن حملہ ور ہوتا ہے۔ جب دشمن حملہ ور ہوتا ہے پھر حیدری کردار میدان میں آ جاتا ہے۔ اب حیدری کردار کے ہاتھ میں ذوالفقار آ جاتی ہے۔ ذوالفقار لے کر
بدر و احد و خندق میں حاضر ہے، خیبر میں حاضر ہے، ہر دشمن کا قلعہ و مرکز و لشکر جہاں پر نطفہ پل رہا ہے دین کی دشمنی کا، حیدری کردار اس پہ حملہ ور ہو جاتا ہے۔ وہ مرحب ہو، وہ انتر ہو، وہ عمرو ابن عبد ود ہو، وہ کوئی سورما کسی بھی قوم و ملک و قبیلہ کا ہو، حیدر کا نام ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب حیدر وہ نہیں کہ مدینے میں خطرہ ہے، مدینے کا محاصرہ ہے، میں کہیں نکل جاؤں جان بچا کے چلا جاؤں۔ حیدری کردار ہے، ہر جنگ کے اندر ایک نمایاں کردار حیدری کردار ہے۔ حیدری کردار رسول اللہ کی عمر شریف میں اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت مطلق، کبھی رسول اللہ کو تجویز بھی نہیں دی۔ توجہ فرمائیں، ادب اتنا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کتنے وہ لوگ آج جید سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے بارہا رسول اللہ پر اعتراض بھی کیا، شک بھی کیا، اور خود بھی اعتراف کیا کہ یہ ہم سے ہوا، غلطی ہو گئی، ہم نے شک کر دیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حیدری کردار اتنا با ادب ہے کہ کبھی رسول اللہ کو تجویز نہیں دی، بلکہ ہمیشہ فرمایا سمعا و طاعتا، میرا کام الہی رہبر کی اطاعت کرنا ہے، جو فرما دے اطاعت کرنا ہے، اطاعت مطلق۔ اب حیدری کردار وعدہ رسول اللہ کے مطابق وصی رسول، اخی رسول، جانشین رسول و خلیفہ رسول بن گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے، لیکن امت تیار نہیں حیدر کے لیے اور حیدری نظام کے لیے اور حیدر کی جانشینی کے لیے۔ امت کا مزاج اور طرز کا ہے، چونکہ اس امت کے اندر اگرچہ دین کی تبلیغ ہوئی، دین ان کی سماعتوں سے ٹکرایا، لیکن قبائلیت اور عرب تہذیب ان کے دلوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ تہذیب و دین دونوں ان کے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے وقت حیدر کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اسی کے لیے نہیں تیار جس کے لیے رسول اللہ کا حکم تھا۔ یہاں کیا کردار ہوا؟ حیدری کردار کیا بنتا ہے؟ عزیز من، میراث رسول اللہ کو بچانا، میراث رسول اللہ کی حفاظت کرنا، اگرچہ حکومت نہیں، اگرچہ اقتدار نہیں، لیکن وارث میراث رسول اللہ ہیں۔ یہاں پر حیدری کردار صبر ہے، صبر حیدری، استقامت حیدری، امت رسول بچانے کے لیے، دین رسول اللہ بچانے کے لیے، سرمایہ رسول بچانے کے لیے، دین خدا بچانے کے لیے اقتدار جو مسلم حق ہے حضرت حیدر کا، یہاں پر اقتدار کے بغیر 25 سال صبر حیدری، استقامت حیدری، جرأت حیدری، جو جنگ سے زیادہ سخت ہے، تلوار کی جنگ سے زیادہ سخت یہ حالت ہے۔ امیر المومنین نے یہ زمانہ گزارا، خود اس کی تلخی فرماتے ہیں، اتنی شدید تھی کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو اور آنکھ میں کانٹا ہو، یہ حالت تھی۔ اور پھر جب ظاہری اتمام حجت ہوئی، لوگ پھر تیار ہوئے حیدری نظام کے لیے، امیر المومنین نے حکومت سنبھالی، اس کے بعد پھر حیدری سیرت و کردار، شہادت تک امیر المومنین نے مختلف حالات، مختلف لوگوں میں، مختلف شہروں میں اور مختلف پوسٹوں پر حیدری سیرت قائم کی، بتایا کہ جس کی رسول اللہ کو ضرورت تھی، امیر المومنین نے وہ نقش، وہ کردار پیش کیا اپنا، تاریخوں نے ثبت کیا۔ آج خطبات امیر المومنین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ علامہ اقبال کو، علامہ اقبال احترام سب کا کرتے ہیں، سب کا، ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں،
اور یہ خوبی ہے اور ہونا چاہیے. علامہ اقبال ایک طرف سے صوفیاء کے ساتھ متفق نہیں، خانقاہی سلسلہ قبول نہیں کرتے، لیکن جب کسی صوفی کا نام آ جاتا ہے بڑے ادب و احترام سے اسے یاد کرتے ہیں. پڑھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ جس کا احترام کرتے ہیں اس کے پیروکار بھی ہیں، لیکن نہ عزیز من، علامہ اقبال احترام سب کا کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے. علامہ اقبال حیدری کردار کی کمی اپنی ملت کا المیہ بیان کرتے ہیں. تعلیم و تربیت جو حیدری کردار و حیدری شخصیتیں بنائے. حیدری نعرہ اچھا نعرہ ہے، کافی نہیں ہے چونکہ فقط زبان سے ہے. سیرت بھی ساتھ حیدری، کردار بھی حیدری، تربیت بھی حیدری، راہ بھی حیدری، سیاست بھی حیدری. حکومت جب امیر المومنین نے سنبھالی، حیدری سیاست کر کے بتایا. آج پیروکاران امیر المومنین نے فقط حیدری نعرہ ہاتھ میں رکھا، نہ وہ عبادت حیدری محفوظ رکھی، نہ وہ سیرت حیدری محفوظ رکھی، نہ شجاعت حیدری محفوظ رکھی، نہ غیرت حیدری محفوظ رکھی، نہ سیاست حیدری محفوظ رکھی، نہ حکومت حیدری محفوظ رکھی. ہر نظام میں رہ کر حیدری نعرہ لگا کر اپنے آپ کو تسلی دے کر یہ سمجھنے لگے کہ ہم حیدری لوگ ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ کردار مکتب حیدر میں بنتا ہے. قوم مکتب حیدر میں پرورش پائے، جوان مکتب حیدر کو پڑھیں، مائیں آشنا ہوں مکتب حیدر سے. آج جیسے یوم تاسیس ہے اوضاع علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا، تقریباً 1 ماہ قبل لگ بھگ میلاد کوثر 20 جمادی الثانی میں یوم تاسیس تھا جامعہ ام الکتاب کا. خواتین کثیر مقدار میں اس پروگرام میں شریک تھیں. آج بھی الحمدللہ ایک چشمگیر تعداد خواتین کی آج بھی اس اجتماع میں شریک ہیں اور ہر میدان میں ہیں. وہاں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں مکتب کوثر دیا، رسول اللہ کو بشارت دی کوثر کی، لیکن آج ملت تکاثر میں ڈوبی ہوئی ہے. عنوان اس گفتگو کا یہی تھا، کوثر سے تکاثر تک. کوثر و تکاثر دونوں قرآن کے موضوع ہیں. ایک خطرہ ہے ہلاکت اور ایک نعمت ہے. انا اعطینا کل کوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اور یہ کہاں ہے؟ الہاکم التکاثر، تم کوثر کو چھوڑ کر تکاثر میں پڑ گئے ہو، تم مال دنیا بٹورنے میں لگ گئے ہو، تم حب دنیا میں غرق ہو گئے ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خدا نے ہمارے لیے یہ سیرت اس اہتمام کے ساتھ بنائی، رسول اللہ کی کفالت میں، کعبہ سے ولادت میں، رسول اللہ کی قیادت میں، ہر قسم کے میدان میں کردار حیدری بنا. لیکن آج
ملت کردار حیدری، نعرہ حیدری تو زبان پر ہے لیکن کردار کس کا ہے؟ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں دو کردار علامہ اقبال حیدری کردار کے مقابلے میں ذکر فرماتے ہیں، ایک انتری اور ایک بولہبی۔ بولہبی کردار اور انتری کردار، انتری و بولہبی کردار جو حیدری کردار کے مقابلے میں ہیں، خیبری کردار کے مقابلے میں ہیں، یعنی نظام کفر، افکار کفر، مکتب کفر، سیاست کفر، سیاست شیطان کے نمائندے، ان کو علامہ اقبال راہ بولہبی و راہ انتری کہتے ہیں۔ زبان پر حیدری نعرہ ہو اور عمل و راستہ و مکتب و سیاست انتری ہو، علامہ اقبال اس مخمصے سے قوم کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حیدر تیرا راہبر ہے، حیدر تیرا امام ہے، حیدری تیری کردار و سیرت ہے۔ حیدری کردار سے نہ کہ تیری زبان پر حیدر کا نعرہ ہو اور تیرا تعلیمی نظام انتری ہو، نظام کلیسا ہو۔ یہ حقیقت ہے جو اس عقیدت کے دن، عقیدتوں کے اظہار کے ہمراہ اس حقیقت کی طرف توجہ و دھیان ضروری ہے۔ حیدری تعلیم، حیدری نظام تعلیم زبان پہ نعرہ حیدری ہے، لیکن جب نظام کی باری آ جائے، تعلیم کی باری آ جائے، سیاست کی باری آ جائے، تجارت کی باری آ جائے، ہر چیز کی طرف رجحان موجود ہے حیدری نعرہ لگا کر انتری نظام کے اندر گھسنا، انتری سیاست کا حصہ بننا، انتری حکومت میں جگہ بنانا، اپنے آپ کو انتری نظام میں منسلک کرنا، یہ نجات کا راستہ نہیں، یہ نہیں نجات کا راستہ، اس طرح یہ راہ حیدری نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے حیدری سیاست کیا ہے، نہج البلاغہ اٹھاؤ پڑھو، حیدری سیاست کا آئین نہج البلاغہ ہے، جس میں امیر المومنین نے فرمایا حیدری سیاست کس چیز کا نام ہے، حیدری سیاست کس چیز کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین نے سیاست کی زمام سنبھالی، قیادت سنبھالی، پہلی جنبش قلم سے جو طاغوت پہلے سے نظام سیاست میں موجود تھا، بے یک جنبش قلم اس کو معزول کر دیا۔ سیاسی مشاورین نے، ایڈوائزرز نے یہ کہا، پیش بینی کی کہ اب آپ کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں شروع ہوگی۔ امیر المومنین نے فرمایا پرواہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ طاغوتوں کے ذریعے سے اپنا اقتدار مضبوط کروں، میں اس لیے مبعوث و منصوب ہوا ہوں کہ میں آ کر اقدار مضبوط کروں، نہ اقتدار مضبوط کروں۔ میں اقتدار کو فدا کروں، اقدار کو مضبوط کروں، نہ اقتدار مضبوط کروں۔ امیر المومنین کے پاس اقتدار مضبوط کرنے کے بہت راستے تھے، جتنے حامی تھے بیعت کرنے اور کرانے والے، اگر سب کو ایک ایک شہر دے دیتے، علی کا اقتدار بہت مضبوط ہو جاتا۔ ان کو ٹھیکے دے دیتے، اقتدار مضبوط ہو جاتا۔ ان کے آدمیوں کو بھرتی کر کے پوسٹیں دے دیتے، اقتدار مضبوط ہو جاتا۔ بیت المال ان میں تقسیم کر دیتے، اقتدار مضبوط ہو جاتا۔ لیکن اقدار تباہ ہو جاتی، حیدری نظام نہ ہوتا، انتری نظام آ جاتا۔ اور علی
نبوی نظام، انقلاب نبوی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ امیر المومنین نے اقتدار کمزور کیا، اپنا اقتدار اپنے اقدامات سے کمزور کر دیا، ایسے افراد کو معزول کر دیا جو شورشی تھے، انہیں ناراض کر دیا جو بیت المال کے خواہاں تھے، اور فرمایا کہ میں بیت المال واپس لاؤں گا اگرچہ وہ عورتوں کے جہیز میں چلا گیا ہو، عورتوں کا مہر بن گیا ہو، میں وہاں سے بھی اس کو لے کر واپس آؤں گا۔ یہ انتری نظام ہے، بیت المال لوٹنا اور بیت المال کھانا۔ عزیزان، کیوں سادہ سال حیدری اپنے آپ کو کہنے والے حیدری سیاست سے محروم ہیں، حیدری حکومت سے محروم ہیں، راہ حیدر پہ نہیں چلتے، حیدر کا نعرہ لگا کر انتری راہوں پر چلتے ہیں؟ نظام تعلیم انتری، نظام سیاست انتری، نظام حکومت انتری، معاشرت انتری۔ اس تعلیم کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے ایک لقب امیر المومنین کو عروۃ الوثقی دیا تھا، لوگوں کو بتایا اے لوگوں میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے اور تم نے ان فتنوں کے اندر نجات کے لیے عروۃ الوثقی سے تمسک کرنا ہے۔ عروۃ الوثقی مضبوط سہارا، نہ ٹوٹنے والا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے عروۃ الوثقی؟ امیر المومنین کا نام لیا، البتہ چند اشاروں کے بعد۔ فرمایا امام المسلمین۔ کہا کون ہے امام المسلمین؟ فرمایا امیر المومنین۔ کہا کون ہے امیر المومنین؟ اسی طرح چند مرتبے بیان کر کے فرمایا علی ہے عروۃ الوثقی۔ وہ سہارا امیر المومنین ہے۔ عزیزان من، وہ تعلیم آج الحمدللہ فرزند علی و پیروکار علی، رہبر عظیم و روح کبیر، روح عظیم حضرت روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے راہ حیدری، نظام حیدری، سیاست حیدری، تعلیم حیدری، مکتب حیدری، فکر حیدری دنیا میں پہچانوا دی۔ برملا طور پر ساری دنیا کو بتا دیا یہ راہ حیدری ہے۔ اور علامہ اقبال کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کچھ لوگ ممکن ہے نان جویں کھا کر یہ کہیں کہ ہم حیدری ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ فرمایا نہ ہر کے نان جویں خورد حیدری داند۔ خیال رکھنا کہ کچھ انتری ہیں جو کی روٹی جیب میں ڈال کر حیدری بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے جیب میں پڑی ہوئی جو کی روٹی کے ٹکڑے کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ نہ ہر کے نان جویں خورد حیدری داند۔ حیدری کردار کے ارکان ہیں۔ وہ تعلیم جو حیدر کے مکتب سے نکلی ہو مضبوط سہارا ہے قوموں کے لیے، امتوں کے لیے۔ عزیزان من، تمام امتوں کو مضبوط سہارا چاہیے۔ آج ہمارے حکمرانوں نے مضبوط سہارے ڈھونڈے ہیں۔ 3 مضبوط سہارے پاکستان کے۔ پاکستان 3 مضبوط سہاروں سے بندھا ہوا ہے۔ سیاست میں امریکہ، تجارت اور اقتصاد میں چین، اور مذہب میں آل سعود سے بندھا ہوا ہے۔ 3 جگہ اس ملک کی دم باندھ دی اور خوش ہیں کہ اب مملکت آباد ہے۔ کتنی بغلیں بجا رہے ہیں۔ چین سے 46 ارب ڈالر کا معاہدہ ہو گیا ہے، اب پاکستان زندہ باد ہے۔ اور امریکہ سے سیاسی معاہدہ ہو گیا ہے، اس نے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے مدد دینی ہے، اب پاکستان زندہ باد ہے۔ اور سعودی عرب محسن پاکستان، جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور مذہب کی سرپرستی کر کے اور رسول اللہ کا مذہب انہوں نے ہٹا کر
تکفیری مذہب بنا کر اس ملک میں رائج کر کے پاکستان کو مضبوط تر کر دیا ہے، اور پاکستان کو آج کہتے ہیں زندہ باد ہو گیا ہے۔ یہ 3 سہارے پاکستان کے لیے ان حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے اکٹھے کیے، ان سے باندھ دیا۔ ایک رسی سے آپ چائنا سے بندھ گئے، ایک رسی سے آپ امریکہ سے بندھ گئے، ایک رسی سے آپ عربوں سے بندھ گئے، اور تینوں نے سیاست، تجارت اور مذہب کا جو رنگ بنایا پاکستان کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، عروۃ الوثقی، مضبوط سہارا قوموں کو چاہیے۔ مضبوط سہارا بتا بھی دیا، وہ مضبوط سہارا جو نہ ٹوٹنے والا ہو، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، وہ اللہ کا نظام ہے، نہ ٹوٹنے والا سہارا، حبل اللہ المتین، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہو۔ وہ نظام ولایت کا نظام، امامت کا نظام، جس کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا، ہر ایک کا سہارا لیا گیا، اسی کا سہارا نہیں لیا گیا جسے کہا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی۔ ولایت و امامت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ عروۃ الوثقی ہے۔ پاکستان کا استقلال عروۃ الوثقی ہے، اللہ پر بھروسہ عروۃ الوثقی ہے۔ فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، طاغوت کا انکار کرے، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہے۔ جو امریکہ پہ ایمان لے آئے، جو چائنا پہ ایمان لے آئے، جو عربوں پہ ایمان لے آئے، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی نہیں ہے۔ عزیزان، آپ مومنین کرام، خواتین و مرد و جوانان عزیز، خداوند تبارک و تعالی نے اس قوم پر، اس ملت پر، پوری ملت پاکستان و بالخصوص ملت تشیع پاکستان پر لطف و کرم و فضل نازل کیا ہے، اور یہ عظیم علمی معہد و مرکز بنامے عروۃ الوثقی شجرہ طیبہ، یہ نعمت خدا اس قوم کو ہدیہ ہے، ان شہداء کے خون کے صلے میں، اور ان سختیوں کے صلے میں، اور ان مصائب کے صلے میں جو عرصے سے یہ ملت برداشت کر رہی ہے، اور استقامت دکھا رہی ہے، اور اپنی راہ پر قائم ہے، اور اپنے مکتب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا یہ باشکوہ و عظیم اجتماع، بہت سارے لوگ شک و شبہ و مایوسی میں تھے کہ اس سال لوگ آئیں گے یا نہیں، چونکہ بعض انتظامی لحاظ سے تبدیلیاں ہوئی پروگرام کے اندر، حتی منتظمین کے اندر یہ ڈر و خوف موجود تھا کہ پتہ نہیں کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن عزیزان، وہ ملت جس کو خدا نے اس انعام سے نوازا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے اندر یہ لیاقت و قابلیت موجود ہے، اور اللہ کا فرمانا ہے اگر تم شاکر رہو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شاکر بنو، شکر بجا لو، خدا تمہیں مزید عطا کرے گا۔ میں مختصر لازمی سمجھتا ہوں اپنا فریضہ طالب علمانہ، ایک آپ کے اور اس مکتب تشیع کے اسلام کے ادنا خدمت گزار و طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے آپ کو جواب گو سمجھتا ہوں، جواب دہ سمجھتا ہوں، اس لیے ایک مختصر کارکردگی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ سب آپ مومنین کے تعاون، آپ کی ہمت اور آپ کی دعاؤں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور سب کچھ آپ کے سامنے۔ پچھلے سال آپ یہاں تشریف لائے تھے اسی روز، اسی مناسبت سے، اور آپ کی خدمت میں گفتگو بھی ہوئی، پروگرام بھی ہوا۔
اور آج 1 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں، حتماً مشاہدہ کیا ہے اس 1 سال کے دوران جو کام کے اندر وسعت آئی ہے اور کام میں پیش رفت ہوئی ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تعمیراتی کام اس شجرہ طیبہ کا، مسجد سال گزشتہ اس کے وقت ابتدائی کام ہوا تھا، زمین کی نشاندہی ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ آپ نے اس میں نماز بھی ادا کی ہے۔ البتہ ایک اس کی چھت ڈلی ہے ابھی، اور اس طرح کی 3 چھتیں اور اس کے اوپر ڈلنی ہیں، اور اس طرح یہ مسجد انشاءاللہ زیادہ باتیں قبل از وقت نہ عادی ہوں کرنے کا اور نہ شاید مصلحت ہو، لیکن آپ کے اس حوصلے کی قدردانی کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مساجد جن کا زیادہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی و عظیم و باشکوہ ہیں، اس وقت تک جتنی اس مسجد کے اندر گنجائش ہے کورڈ ایریے میں نماز قائم کرنے کی، اتنی کسی مسجد کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ یہ اعزاز آپ کا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ تکمیل ہو جاتی ہے لطف خدا سے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسی سال انشاءاللہ تکمیل ہو جائے، اور اگلے سال جب آپ تشریف لائیں تو ساری مسجد تکمیل ہو اور آپ انشاءاللہ اس کا نظارہ بھی کریں اور اس کے اندر عبادت بھی کریں اور اس سے استفادہ بھی کریں۔ مجموعی طور پر اس مسجد میں انشاءاللہ 40,000 سے زیادہ افراد اس کے اندر نماز قائم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو اعلان آپ کی خدمت میں گزشتہ سال کیا تھا کہ وہ بھی شروع کرنا ہے، تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہوا، وہ شاید ابھی آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ جس طرح انتظام کیا گیا ہے آپ کے باہر جانے کے راستے کے اینڈ پر اختتام پر اسپتال تعمیر ہو رہا ہے، اس کی بھی پہلی چھت ڈل گئی ہے، البتہ اس کی عمارت چھوٹی ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ ایک مومن آمادہ ہوئے تھے اور انہوں نے قبول کی تھی یہ ذمہ داری کہ یہ مسجد میں بناؤں گا، انہوں نے کچھ حصہ دیا ہے اور اس سے الحمدللہ ابتدائی کام ہے، اور اگلی چھت انشاءاللہ چند دنوں تک وہ بھی ڈال جائے گی۔ امید ہے کہ مسجد سے پہلے ہاسپٹل تیار ہو جائے گا، اور خواتین کے لیے، مردوں کے لیے جتنی اس میں گنجائش ہوگی، ہم انشاءاللہ جتنے بھی معالجاتی سہولتیں ہیں خواتین و مرد کے لیے وہ ساری یہاں پر انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ عمومی بھی ہوگی، تمام پاکستانی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ارد گرد کے لوگ، اور بالخصوص آپ مومنین کے لیے و طلاب علوم کے لیے و علماء کے لیے انشاءاللہ یہ اسپتال ہمیشہ خدمت میں حاضر رہے گی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ جلد از جلد تکمیل ہو جائے۔ آپ جس راستے سے باہر جائیں گے وہاں میری خواہش ہے انتظامیہ سے کہ وہاں کوئی بینر یا ایسی چیز لگائیں کہ مومنین کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ایک امتحان اللہ نے اور لیا، اور اس میں خود اللہ نے امتحان میں ڈال کے ابتدائی کامیابی بھی خداوند تعالیٰ نے دی، اور وہ جامعہ جعفریہ گجرانوالہ قائد فقید ملت تشیع کے حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک سے قائم مدرسہ جو انہوں نے اپنی حیات میں قائم کیا تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد اس میں کافی تحولات آئے، کافی مسائل کا شکار رہا، اور پھر کچھ عرصے تک اس میں اتنی آبادی نہیں تھی جیسے ہونا چاہیے تھا، اور عطا اس کی عمارت و پلاٹ بھی ناگفتہ حالت میں تھا۔ شاید یہاں کچھ تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، معلوم نہیں دکھائی گئی ہیں آپ کو یا نہیں۔ وہ مدرسہ الحمدللہ ان کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے ہمارے سپرد کیا، عروۃ الوثقی سے اس کا الحاق ہوا، اور 3 مہینوں کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، تعمیر نو ہوئی۔ پہلی عمارت کو قابل استفادہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ وسیع عمارت اور بنائی گئی جو ضرورت تھی۔ وہاں پر
ابھی وہ مدرسہ الحمدللہ استفادہ کے لیے تیار ہے. اس ہفتے وہاں پر اسٹوڈنٹس جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے انہوں نے وہاں منتقل ہونا تھا، لیکن اسی پروگرام کا انتظار تھا چونکہ انہیں پھر گجرانوالہ سے یہاں پروگرام کے لیے آنا تھا. لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب یہ عزیزان ہمارے اس جامعہ میں منتقل ہو جائیں گے. یہ ایک اور لطف الہی ہے کہ اگر آپ کے راستے میں آتا ہے یا اس طرف گزر ہوتا ہے تو حتماً وہاں بھی انشاءاللہ تشریف لے جائیں. اور ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی انشاءاللہ باشکوہ طریقے سے اسی جامعہ کے اندر منعقد کریں، اور اس میں آپ تمام مومنین انشاءاللہ شریک ہوں گے اور دیکھیں گے. اپنے بچوں کی ایڈمیشن بھی وہاں کروا سکتے ہیں، اگرچہ ابتدائی ظرفیت ظاہراً تکمیل ہو گئی ہے، لیکن آپ مومنین میں ابھی ایڈمیشن کا اعلان کروں گا. ایک کام جو پہلے اعلان کیا ہوا تھا اور وہ نہیں ہو سکا ہم سے، دو وعدے کہہ لیں یا اعلان جن کی بابت کہیں کہ معذرت بھی اور شرمندگی بھی کہ دو کام ہم سے اعلان کے باوجود نہیں ہو سکے. ایک صراط تعلیمی نظام، آپ مومنین کی خدمت میں اشارہ کیا ہوا تھا کہ رائج تعلیمی نظام، مدرسے کا نظام کے ساتھ ساتھ اس کے متوازی، اس کے پیرالل جو رائج تعلیمی نظام ہے، ابتدا سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جتنے علوم رائج ملک میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں خواتین مرد کو پڑھائے جا رہے ہیں، اس نظام کے لیے ہم نے ایک آئیڈیا بنایا تھا، نظریہ، اور اس پہ کام شروع ہوا تھا، لیکن سستی اس کے اندر ہوئی، کاہلی، کوتاہی کو بڑی رکاوٹ نہیں تھی، افراد کی سستی کی وجہ سے وہ کام تھوڑا تاخیر سے ہوا، لیکن الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. اس کا آغاز پورا تعلیمی نظام ہوگا، صرف سلیبس نہیں ہے یا سکول نہیں ہوں گے، بلکہ پورا مکمل تعلیمی نظام. تعلیمی نظام میں یعنی تعلیم کا اپنا اس کا فلسفہ، تعلیمی آئیڈیا، تعلیمی سسٹم، تعلیمی نظام، سلیبس، کتابیں اور تعلیمی مینجمنٹ، تعلیمی ایڈمنسٹریشن، یہ ساری جو ملکی قوانین کے مطابق ہوگی، اور ملکی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، اور لوگوں نے تجارتی بنیادوں پر اسی سے فائدہ اٹھا کر تعلیمی ادارے بنائے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوشش ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے پہلا قدم اٹھ گیا ہے. اور پہلا قدم یہ اٹھائے کہ ہمارے پہلے، چونکہ یہی میں عرض کر دوں چونکہ جگہ بنتی ہے یہاں اس بات کی، وہ یہ کہ بہت سارے کام جن میں سستی ہوئی ہے، اور از جملہ تعلیمی نظام کے لیے افرادی قوت کی شدید کمی ہے. افرادی قوت سے مراد وہ افراد جو مہارت بھی رکھتے ہیں متعلقہ شعبے کی، اور ان کے اندر جذبہ بھی موجود ہو. پاکستان میں دونوں موجود ہیں، جذبے والے بھی ہیں اور مہارت والے بھی ہیں، لیکن دونوں اکٹھے بہت کم ملتے ہیں. اور اس سے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب جذبے والے آ تو جاتے ہیں، جب بھی ہم بلاتے آ جاتے ہیں، اگر ہم 10 بلائیں 100 آ جاتے ہیں، لیکن اس کام کی مہارت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور جب مہارت والے آتے ہیں ان میں جذبہ نہیں ہوتا، اور وہ جذبے کی جگہ ان کے اندر مطالبہ تنخواہوں کا اور پیسوں کا ہوتا ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ان کو مارکیٹ ریٹ دیے جائیں. اتنے بھاری مطالبے جو وہ کرتے ہیں، افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے، کیڈر نہ ہونے کی وجہ سے، عملے کے اسٹاف کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں، جن میں سے ایک تعلیمی نظام تھا. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عزیزوں نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، صراط ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور مینجمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ابھی مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی شروع ہے، اس کی جگہ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شروع ہو جائے، تاکہ الگ الگ خواتین ٹیچرز اور مرد ٹیچرز کی ٹریننگ شروع ہو جائے. اور اسی طرح ایجوکیشن مینجمنٹ کے لیے، اسکولوں کی مینجمنٹ کے لیے مینیجرز کی ٹریننگ، تعلیم یافتہ طبقہ جو انٹر سے اوپر ہیں، ایف اے ایف ایس سی سے بالاتر پڑے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ رجوع کریں. جو مستقل طور پر تعلیمی نظام سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا اپنا مستقبل تعلیمی نظام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور تعلیم کے میدان میں خدمات
پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتیں قوم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان جوانوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ خواتین بھی اور مرد بھی اس انسٹیٹیوٹ میں آپ آئیں۔ اگر آپ پہلے سے ٹرینڈ ہیں تو ایک مختصر 1 یا 2 ہفتے کا کورس کرایا جائے گا، اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو مہینے یا 3 مہینے کا کورس ہوگا مختلف کیٹیگریز کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے پاس ہونے والے افراد مستقل طور پر تعلیمی اداروں سے، اسکولوں سے، صراط اسکولوں سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو افرادی قوت پہلے کھیپ تیار ہونے کے بعد انشاءاللہ آمادگی ہے دوستوں کے اندر، لوگوں مومنین کے اندر، کہ وہ اس نظام کے مطابق سکول بنانا شروع کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یہ ارتقائی منازل طے کر کے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا۔ یہ ادارہ شروع میں اس کے ابتدائی سکول بنیں گے، پھر اس کے متوسط اور کالج، اور پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب بیٹھ کر کسی انشاءاللہ ملک کی بہت بڑی یونیورسٹی میں، حیدری یونیورسٹی میں بیٹھ کر یہ جشن برپا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک نظام ہے جس کی طرف قدم اٹھائے، تاخیر ہوئی ہے اس بابت۔ ایک ٹی وی چینل کے بارے میں، تبلیغی و تعلیمی ٹی وی چینل چاہیے تھا، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ۔ یہ ساتھ میں تاکید کروں آپ کے ساتھ، کمرشل ہو یا نہ ہو لیکن اپنی پہچان کے ساتھ، یعنی مکتب تشیع کی پہچان کے ساتھ ایک ٹی وی چینل جو سیکولر نہ ہو، جو نظریاتی ہو، اور نظریہ بھی اہل بیت کا ہو، اور اہل بیت کے نظریے کو ڈنکے کی چوٹ پر تبلیغ کرے اور دنیا کو بتائے، اور دنیا کو چیلنج کرے کہ یہ اہل بیت کا نظام ہے، اگر اس کا توڑ ہے تو بھی لے آؤ، اگر اس کا جواب ہے تو بھی لے آؤ۔ علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، نہ تعصب کے ذریعے، اور یہ احساس کمتری ختم کریں کہ اگر ہم نے اپنی شناخت کے ساتھ کوئی کام کیا تو ہم دھتکار دیے جائیں گے، ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے، اسی نے ہمیں پسماندہ کیا، اسی نے ہمیں محروم رکھا، اس فکر نے ہمیں یہاں پہنچایا جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی گروہ بنانا ہے تو سیکولر بناؤ، سکول بنانا ہے سیکولر بناؤ۔ کیوں اپنے مکتب سے اتنے شرمسار ہو؟ کیوں اپنے دین سے شرمندہ ہو؟ علی فخر کے لیے ہے، علی فخر کے لیے ہے۔ غدیر کا سلام و غدیر کا ادب، مومنو غدیر فراموش کر گئے ہو، احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اگر غدیر یاد ہوتا سر فخر سے بلند ہوتا۔ غدیر کا سلام و ادب کیا ہے کہ مومن غدیر کو عید کے طور پر منائیں، اور جب گلے ملے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم شکر کرتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں اس خدا کا جس نے ہمیں علی کا پیروکار بنایا ہے۔ احساس کمتری سے باہر آؤ، جہاں بھی ہو، جس ادارے میں ہو، سکول میں ہو، کالج میں ہو۔ نماز نہیں پڑھتے شیعہ، چھپ کے پڑھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، ہم شیعہ، کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ تعلیمی اداروں کے اندر جوان پڑھتے ہیں، فاسد جوان، ایسے جوان جن کی شکلیں انہوں نے اپنی مسخ کر دی ہیں، جانوروں کی طرح بنا لی، وہ نہیں شرماتے۔ جنہوں نے مرغے جیسے بال بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بکری جیسا اپنا مہلیہ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے جانوروں جیسے چہرے بنا لیے، یہ نہیں شرماتے۔ تو علی کا پیروکار ہو کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے شرماتا ہے؟ وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھو نماز، میدان میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہہ کر نماز پڑھو۔ بتاتے نہیں ہیں۔
एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला? अगर किसी इदारे में हो वहां पर अपनी पहचान के साथ उस इदारे में रहो। अपनी पहचान का मतलब ये नहीं दूसरे मुसलमानों के साथ इख्तलाफ और तफरका, ना, हरगिज। अपनी पहचान के साथ उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ भाईचारा, उनके साथ उल्फत। अहले सुन्नत हमारे मुसलमान भाई हैं। ये नासबी व तकफीरी ये मुसलमान नहीं है, ये सुन्नी नहीं है। अहले सुन्नत को चाहिए इनको अपनी सफ़ों से बाहर निकाल कर अपनी सफ़ों को पाक करें इन मनहूस जरसूमों से। नासबी व तकफीरी वो सुन्नी ना समझे आप। अहले सुन्नत आपके मुसलमान भाई हैं, उनके साथ गले मिलें, उन्हें अपनी महफिलों में बुलाएं, उन्हें अपनी मजलसों में बुलाएं। आप जाएं उनके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ें, उन्हें अपनी नमाज में दावत दें, अपनी मजालिस में दावत दें। चूंकि आपका दीन उनके लिए भी है, ये दीन सिर्फ तशय्यो के लिए नहीं है। तफरका तशय्यो का हिस्सा नहीं है, तशय्यो मोहब्बत का मजहब है। अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। चूंकि मोहब्बत रखते हैं, हमारे भाई हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं। आज की इस महफिल में तमाम इर्द गिर्द के जितने अहले सुन्नत आबादी है, हमने सबको दावत दी है, लेकिन चूंकि उनके जहनों में गलत फहमियां भरी गई हैं, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि वो सब के सब यहां आपके साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे, आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अभी भी आते हैं, मुमकिन है बैठे हुए भी हो, एक कसीर तादाद अहले सुन्नत होते हैं मजलिस के अंदर। एहसास कमतरी से बाहर निकले, अपनी शनाख्त और पहचान के साथ। ये चैनल जरूरी है। ये भी अफराद की कमी की वजह से, अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से, चूंकि इसमें ज्यादा तखस्सुस चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए इसके लिए, और वो जो बगैर जज्बे के हैं उनकी तनख्वाह नहीं है हमारे पास, ये मैं आज वाज़े ऐलान कर दूं। और जो जज्बे वाले हैं, महारत नहीं रखते, जाहिर है वो जज्बा लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन वो मेरे जैसे ही हैं, जैसे मुझसे कुछ नहीं हो सकता उनसे भी कुछ नहीं हो सकता, तमाम तर खुलूस के बावजूद। जाहिर है खुलूस के साथ महारत की भी ज़रूरत है। लेकिन जो दोनों चीज़ें, जिनको अल्लाह ने दोनों नेमतें दी हैं, जिनको खुदा ने दोनों पर दिए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आए, इस मैदान को संभालें ताकि हम शर्मिंदगी से बच जाएं। इस शजरा तैयबा की शाखें पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अलावा दीगर पेशरफ्त के जो तरक्की हुई है कि हमने एक नया तालीमी तजर्बा शुरू किया है, और वो मिडिल पास बच्चियों के लिए पहले से ये खुला हुआ था दाखिला मिडिल पास, और बच्चों के लिए मैट्रिक पास रेगुलर तालीम के लिए लेते थे हम। लेकिन चूंकि मैट्रिक पास बालिग हो जाते हैं, और जब बालिग होते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी और आदतें आ जाती हैं, पुख्तगी आ जाती है, रुझानात आ जाते हैं, और इनको पढ़ाना थोड़ा सा सख्त हो जाता है। चंद दिन पहले मैंने एक मिसाल दी थी बालिग और नाबालिग की। नाबालिग वो है जिसके पास बैग है लेकिन खाली है, और बालिग वो है जिसका बैग है, बक्स है, संदूक है, भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब उसके बैग में हमने कुछ डालना है, वो पहले से ही भर के लाया है, जहां गया, मंडी में गया, वहां से कुछ उठा लिया, मार्केट से कुछ उठा लिया, हर जगह से कुछ ना कुछ लेके उस बैग से मुराद उसकी रूह और उसका वजूद है। बालगों का वजूद भरा हुआ होता है, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तालीम देनी है नाबालिगों से शुरू करो। इसलिए हमने एक तजर्बाती सेशन ये शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी गुंजाइश से ज़्यादा तलबा उसमें आए हैं। माँ बाप ने इतला कम मिली है लोगों को, लेकिन उस कम इतला के बावजूद अभी तक ज़ाहिरन 250 से ज़्यादा मिडल लेवल के बच्चे आए हैं, दाखिला लिया है। इन्हीं में से कुछ गुजरांवाला में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जितनी वहाँ ज़रफ़ियत है, और कुछ यहीं उर्वतुल वुस्का में, और हॉस्टल हमारा आप देख रहे हैं उसका दूसरा ब्लॉक तैयार हो रहा है, चंद माह में उम्मीद है इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मज़ीद जगह बनेगी, और आप मोमिनीन में से भी अगर कोई माइल हो, मिडल बच्चों का ये कानून होगा कि उनको मैट्रिक यहीं पे करनी होगी, 9वीं 10वीं पास करनी होगी। जो साइंस पढ़ना चाहते हैं साइंस में पढ़ेंगे, जो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो आर्ट्स में पढ़ेंगे, और मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के साथ ही हौज़वी तालीम भी पढ़ेंगे, और मैट्रिक के बाद भी हौज़वी तालीम पढ़ेंगे।
میٹرک کے بعد مدرسے میں 90% نمبر لینا ضروری ہے دوسری تعلیم جاری رکھنے کے لیے، ایف اے کرنے کے لیے یا ایف ایس سی کے لیے حوزے کے اندر 90% نمبر لینا ضروری ہے. اور جو ہمارے بعض عزیزوں کے بقول کے جو مائی کا لال حوزے میں 90 نمبر لے 90%، وہ سمجھو کہ ابھی سے اسکالر ہے، وہ بچہ فخر کرے ماں باپ اس کے، چونکہ جو اتنے ٹف نظام میں اس ڈسپلن میں 90% نمبر لے لیتے. ہماری آرزو ہے کہ سب لیں انشاءاللہ. یہ ایک عمل کیا ہم نے. اور دوسرا، خواتین کے ہاسٹل نہیں بن سکا. ہماری امید تھی کہ خواتین کے لیے ابھی تعلیمی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ جو خواتین ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کی پشت پر، یہ تعلیمی بلاک ہے، کلاس رومز ہیں، لیکن ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے آدھی بلڈنگ کلاس روم کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور آدھی ہاسٹل کے طور پر. اس کے اندر جتنی گنجائش تھی تقریباً وہ شاید گنجائش سے زیادہ افراد داخلہ لے چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. ظاہراً 500 کے لگ بھگ یا 600 کے لگ بھگ یہاں خواتین ہیں جو اس وقت پڑھ رہی ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہاسٹل بن جائے اور خواتین اس میں زیادہ تعداد گنجائش نکل آئے گی، پھر زیادہ انشاءاللہ تعلیم کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. آن لائن تعلیم دین قیم سستی کے ساتھ جا رہا ہے لنگڑاتا ہوا، وہ بھی افراد کی کمی اور سستی کی وجہ سے. اس بابت میں معذرت چاہتا ہوں دین قیم کے اسٹوڈنٹس سے بھی جو وقتاً فوقتاً گلہ کرتے رہتے ہیں کہ انہیں بر وقت سمسٹر شروع نہیں ہوتا یا ان کے پرابلم ہیں. بارکیف یہ قبول کرتے ہیں ہم، یہ کمزوری موجود ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کی. جو کوشش دور کرنے کی کرتے ہیں، جیسے وہ اسپیئر پارٹس پاکستان میں ایسے ملتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے جو پارٹ اٹیچ کرتے ہیں وہ مزید اس کی کندی کا سبب بن جاتا ہے. آپ دعا کریں جینون پارٹس ہمیں مل جائیں انشاءاللہ تاکہ یہ گاڑی تیزی کے ساتھ چلتی رہے. دیگر شہروں کے اندر ایک بڑی تعداد میں ابھی سے مومنین نے رابطے کیے ہیں اور بعضوں نے زمینیں، اپنی قیمتی زمینیں اس کام کے لیے وقف کر دی ہیں اور باقاعدہ آ کر حوالے کر دی ہیں دیگر شہروں میں. میں یہاں شاید ابھی مناسب نہیں میں ان شہروں کے یا افراد کے نام لوں، کسی وقت میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں مومنین مائل ہیں کہ ان کے یہاں یہ نظام شروع کیا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. آپ مومنین کے ہاتھوں سے کچھ مومنین زمین دیں گے، کچھ مومنین ان زمینوں کو آباد کریں گے اور کچھ آ کر ان کے اندر انشاءاللہ تعلیم دیں گے. چونکہ یہ سارا کام خود انحصاری کے تحت ہو رہا ہے. خود انحصاری سے مراد یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ یہ سب پاکستانی مومنین کے ہاتھوں سے انجام پا رہا ہے. یہ جملہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں یہ حقیقت بیان کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. چونکہ پاکستانیوں کے بارے میں اتنی بدگمانی پاکستانیوں کے اندر موجود ہے کہ وہ باقی جو کام کرو وہ کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں پاکستانی. اگر ہم کہیں اسکول پر حملہ کر دیا پاکستانیوں نے کہتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر کہیں بینک لوٹ لیا کہتے ہیں لوٹ سکتے ہیں. اگر کہیں انہوں نے یہ فلاں غلطی کر دی کہتے ہیں کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم کہیں انہوں نے عروۃ الوثقیٰ بنا لیا کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں وہ ملک کتاب انہوں نے بنایا کہتے ہیں نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہ کہیں کہ جامعہ جعفریہ انہوں نے بنایا کہتے ہیں نہیں بنا سکتے. نہ عزیز من بنا سکتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. وہ صلاحیتیں بھی ان کے اندر ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے، لیکن ان پر بھی ایمان لے آئیں. آج نہیں تو کل ایمان لانا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ. چونکہ ان مومنین نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے ایمان لانا، لیکن لے آئیں ایمان. یہ تمام کام 100% انہی مومنین کے ہاتھوں سے ہونا ہے. اور جو باقی ہے انشاءاللہ ہم منتظر ہیں جو جو مومنین آگاہ ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی وظیفہ فریضہ ہے اس کام میں حصہ ڈالنا، وہ آئیں اور آ کر کوئی پروجیکٹ اپنے ذمہ لے کر انشاءاللہ ان کو آباد کریں و تکمیل کریں. آخری مطلب میں عرض کروں کہ ملکی حالات ہمارے دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اگرچہ اس وقت ہوش آیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو جبراً ہوش آیا ہے، یعنی دلوایا گیا ہے ان کو، اور بعض فورسز کو کہ ملک میں
تباہی ہو رہی ہے، نا امن ہے. اس کی وجہ بھی معلوم ہے سب کو، آپ کو معلوم ہے پشاور حادثہ ہوا تو سب کے کان کھڑے ہوئے کہ ملک میں کچھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے چونکہ فقط امام بارگاہیں، جلسے، جلوس، مجلسے اور شیعہ ہدف بنتے تھے، لہٰذا کسی کو یہ احساس نہیں تھا ملک میں ناامنی ہے، دہشت گردی ہے، قبول نہیں کرتے تھے. یہ رحمان ملک صاحب 5 سال وزیر خارجہ رہے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی نہیں مانا کہ ملک میں دہشت گردی ہے، بلکہ ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ کسی کو پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. اور انہوں نے 5 سال میں کسی کو نہیں دی اجازت دہشت گردی کی. جنہوں نے کی ہے بغیر اجازت کے ان کے کی ہے، معافی مانگے ان سے آ کر. موجودہ حکومت بھی مانتی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ پشاور میں ہوئی ہے. باقی سکھر میں کیا ہوا ہے، پشاور مسجد حیات آباد میں کیا ہوا ہے، فلاں جگہ کیا ہوا ہے، اس کو شاید ابھی خبر نہیں پہنچی ان تک، چونکہ مصروف ہوتے ہیں، اخبار بھی نہیں پڑھتے، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ شیعہ بھی اس ملک میں شکار ہیں. ملکی ناامنی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اب فورسز نے اقدام شروع کیا ہے. ہماری دعا و آرزو ہے کہ ملک میں امن قائم ہو انشاءاللہ. لیکن جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور جو پس منظر ہے اس سارے حالات کا، اس میں کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی کہ شاید ایک موقع پر جا کر کہیں جی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اوکے رپورٹ آ گئی، امن قائم ہو گیا ہے. اب کوئی بھی اسکول پہ حملہ نہیں ہوگا، سرکاری لوگوں پہ نہیں ہوگا، باقی شیعہ فری ہیں، ان کو جو ہدف قرار دے سکتے ہو. خصوصاً جو عالمی حالات ہیں ان کے پیش نظر، عالمی حالات میں عراق کا مسئلہ سر فہرست تھا. یمن نے آ کر تھوڑا سا عراق کو سرخیوں سے ہٹا کر پیچھے کر دیا، اور شام کو، اور یمن نے وہ جگہ اخباری سرخیوں میں لے لی. یمن، عراق، شام اور بحرین میں ایک جیسا عمل ہو رہا ہے، اور تینوں چاروں ملک تشیع کی وجہ سے ان بحرانوں کا شکار ہیں. چونکہ عراق میں شیعہ ہیں، لبنان میں شیعہ ہیں، شام میں شیعہ ہیں، بحرین میں شیعہ ہیں، یمن میں شیعہ ہیں. ہر چند 4 امامی ہیں لیکن شیعہ ہیں. چونکہ ہم آپس میں 6 امامی و 12 امامی و 4 امامی ہیں، ان کی نظروں میں سب امامی ہیں، وہ شیعہ ہیں. اور شیعہ سیاسی طاقت نہ بننے پائے، کوئی طاقت نہ بننے پائے، رسوماتی بنے، گمنام آبادی کے طور پر رہے، حوثی رہے، شیعہ رہے، جو مرضی رہے، پہاڑوں میں گم رہے، صنعا و عدن میں نہ آئے، حکومت میں نہ آئے، سیاست میں نہ آئے. شامی شیعہ بنتے ہیں تو بنتے رہیں، اور پہاڑوں میں اور دروں میں غائب رہیں. عراق میں شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، سال میں ایک دفعہ چیلم پر آئیں، کما زنی کر کے پھر غائب ہو جائیں. باقی کسی چیز کا نہ تیل کا نام لے، نہ سیاست کا نام لے. ایسے پسندیدہ شیعہ انہیں اچھے لگتے ہیں، اور پہلے سے تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن جب سے شیعہ طاقت بنا ہے، ایک سیاسی طاقت و آئیڈیالوجی لے کر آیا ہے، اس وقت سے شیطانوں نے اہل سنت و دیگر مسالک کو یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ شیعہ ان کے لیے خطرہ ہے. خصوصاً عرب نادان حکمران جو غلام ہیں مغرب کے، امریکہ کے، اور انہوں نے تشیع کو خطرہ، مسلمانوں کے لیے خطرہ یا عربوں کے لیے خطرہ بنا کر، اور ان کے خلاف لشکر کشی شروع کی ہوئی ہے. جیسی کھلی جارحیت یمن کے خلاف ہو رہی ہے، عورتیں اور بچوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں حرمین خطرے میں ہیں. عجیب حماقت پاکستان کے اندر ہے کہ ہر روز آل سعود کے طیارے جاتے ہیں اور جا کر بم، ممنوع بم جو آج تک کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے، یہ بم استعمال کرتے ہیں عورتوں بچوں کو، ان کے کھانے پینے کے راشن کے ڈپو تباہ کر رہے ہیں، کھیت تباہ کر رہے ہیں، ہسپتالیں تباہ کر رہے ہیں، اسکول کالج تباہ کر رہے ہیں، اور پھر فخریہ طور پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ حرمین کا دفاع ہے. اور پاکستان میں تکفیری گروہ جو ابھی تیار کر کے امام کعبہ آئے، دورہ کیا انہوں نے کامیاب، اور سارے مراکز میں نمازیں پڑھا کے پارلیمنٹ سمیت وہ چلے گئے ہیں. اور سعودی اسامیاں ابھی سے نکلنا اخباروں میں شروع ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں. خوب، یہ پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے. پاکستان کا یہ عنوان، یہ تعارف شایان شان پاکستان نہیں ہے. پاکستان باعزت قوم کا ملک ہے. وزیر داخلہ نے اماراتی وزیر خارجہ کے بیان کے جواب میں غیرت مندانہ جواب دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ اب کسی جلسے میں، میٹنگ میں، ملاقات میں، حتی شاید امام کعبہ سے بھی ملنے
نہیں دیا گیا وزیر داخلہ کو کہ کیوں ایسا بیان دیا, غیرت والا بیان کیوں دیا آپ نے, بلکہ آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے تھی. یہ اقدام یہاں پر ہو رہے ہیں. پاکستان باعزت لوگوں کا ملک ہے, باغیرت لوگوں کا ملک ہے, اور یہ پریشانیاں جو پاکستان کے اندر ہیں یہ 3 جگہوں سے آ رہی ہیں. تمام بدحالی اس کی جڑ امریکہ ہے, اور امریکہ کے مہرے اور بعض عرب ملک جو سعودی عرب کی قیادت میں پاکستان جیسے ملک میں جنگی حالات میں ڈپلومیسی وزیر خارجہ نہیں بھیجا, وزیر داخلہ ادھر نہیں بھیجا, بلکہ انہوں نے یہاں پر امام کعبہ بھیجا سفیر کے طور پر, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کیسے لوگوں کا ملک ہے, کیسے مزاج والے ہیں. یہاں وزیر خارجہ کی بات نہیں چلتی, امام کعبہ کی بات چلتی ہے, چونکہ جو پیسہ انہوں نے لگا کے یہاں فورسز بنائی ہیں ان کو وہ سمجھانے آئے, اور ابھی لوگ دڑ دڑ جا بھی رہے ہیں ہر شہر سے. اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے, نہ یمن کی خاطر, یمن چھوڑ دو یمنیوں کے لیے, یمنی یمن سنبھال لیں گے. اور وہ قوم جو آپ نے دیکھی ہے تن برینا ہے, پا برینا ہے, سر برینا ہے, لیکن یمن کے اندر غیرت یمنی کے اندر موجود ہے. وہ اپنا ملک بچا لے گا, وہ اپنا وطن بچا لے گا, وہ اپنا دین بھی بچا لے گا. پاکستانیوں کو پاکستان کی حرمت بچانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بدنام نہ کریں, پاکستان کرائے کا جنگجو نہ بنے, پاکستان ڈیپوٹیشن پہ جا کر نہ لڑے اور نہ مرے اور نہ مارے. یہ درست نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ باعزت لوگوں کا ملک, باغیرت لوگوں کا ملک ہے, اور شان پاکستان ہر فیصلے کے اندر یہ سیاستدان محفوظ رکھیں. یہ امام کعبہ کا کہنا کہ یمنی بقا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, کہیں بھی نہیں انہوں نے کہا, بلکہ تحقیق کروائی جائے. کہاں انہوں نے کہا ہے؟ میڈیا کے اوپر پروف کوئی نہیں دیا, بات کوئی نہیں کی. کس نے کہا؟ وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی کعبہ کا احترام کرتے ہیں, حرم کا احترام کرتے ہیں, اور یہ منطق ہی الٹی ہے کہ حملہ آپ نے کیا ہے, خطرے میں حرمین پڑ گئے ہیں, اور پاکستانی لشکر تیار ہیں حرمین بچانے کے لیے. یہ احمقانہ باتیں پاکستان کے لیے خطرناک ہے. پاکستانیوں کو چاہیے پاکستان بچائیں. پاکستانی کا فریضہ نہ لبنان بچانا ہے, نہ عراق بچانا ہے, نہ ایران بچانا ہے, نہ یمن بچانا ہے. پاکستانیوں کا فریضہ پاکستان بچانا ہے. اس کو آباد کریں. آپ جو بھی کسی کام کے قابل ہوتا ہے عرب چلا جاتا ہے, خلیجی ممالک میں خدمات پیش کر رہے ہیں. کیوں جی؟ وہاں سے زر مبادلہ آتا ہے. اس وقت ملینز پاکستانی پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں. اگر یہی پاکستانی اپنے ملک میں اتنی محنت کریں, پاکستان بن سکتا ہے, ویرانی ختم ہو سکتی ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس ویرانی کو چائنا کے حوالے نہ کرو کہ چائنا مزید ویران کرے گا. چائنا روڈ بنائے گا, معدنیات لوٹ کے لے جائے گا. چائنا روڈ بنائے گا, آپ کا سونا چاندی اٹھا کے لے جائے گا. چائنا روڈ بنائے گا. روڈ کس لیے؟ زیارت کے لیے تو نہیں بنا رہا کہ داتا صاحب کی زیارت چائنا کو بہت پسند ہے, لہذا موٹر وے بناتا ہے تاکہ ہمیشہ زیارت کے لیے آیا کرے. کلندر کے میلے پہ اس کو شرکت کرنی ہے, لہذا سندھ سے موٹر وے اس نے گزارنی ہے. چائنا کیوں بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے ریلوے لائنیں بچا رہا ہے؟ چونکہ پاکستان کا معدنی مواد, خام مال سارا اٹھا کے اس کو اپنی فیکٹریوں میں لے کے جانا ہے. وہاں انڈسٹری ہے, خام مال نہیں ہے جیسے جاپان میں ہے. پاکستان کو ہر ایک نے خام مال سمجھا ہوا ہے. عربوں نے اس کو کرائے کے فوجی اور شکارگاہ سمجھا ہوا ہے. امریکہ نے اس کو اپنی سیاست گاہ سمجھا ہوا ہے. چائنا نے اس کو اپنی تجارت گاہ سمجھا ہوا ہے. پاکستان کے لیے فخر نہیں ہے کہ چائنا آ کر یہ کام کرے. پاکستان کے لیے فخر یہ کہ پاکستانیوں کے ہاتھ سے پاکستان بنے. پاکستان کے لیے فخر یہ کہ پاکستان محفوظ ہو. پاکستان کے لیے فخر یہ کہ پاکستان کی سیاست پائیدار ہو. وہ ریال جو کھائے ہیں, ڈالر جو کھائے ہیں, آج ان کا حساب دینا پڑ رہا ہے. معافیاں بھی مانگ رہے ہیں, معذرتیں بھی کر رہے ہیں. باہر کیف یہ آپ مومنین متوجہ رہیں کہ جو بھی عالمی سطح پر منصوبہ شیطانی بنتا ہے پاکستان میں ضرور اس کے اثر پڑتے ہیں, اور سب سے پہلا اثر تشیع پر پڑتا ہے. تشیع, یہ دورے جو ہوئے ہیں اور یہ ماحول جو بنا ہے, ایک دفعہ پھر پاکستان میں بائی کی دہشت گردی کے خلاف مبارزہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں یہ جڑیں اتنی گہری ہیں کہ یہ کسی وقت بھی شدید لہر تشیع کے خلاف پھر ابھر سکتی ہے. آپ مومنین ہوشیار, خبردار و بیدار و محتاط, اپنی حفاظت, اپنی مجالس درسگاہوں کی حفاظت, اپنے مراکز کی حفاظت, مساجد کی حفاظت,
اور اپنے تمام مقدسات کی حفاظت خود آپ کا اپنا فریضہ ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، پاکستان کا آئین آپ کو بتاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق کراچی میں اور سرحد میں لیڈیز ٹیچر کو گنے چلانا سکھا رہے ہیں، بندوقوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں، پستول چلانے سکھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کلاس کے اندر کلیشنکوف ساتھ رکھیں لیڈی ٹیچر، کہ جو بھی دہشت گرد آئے تو لیڈی ٹیچر وہیں سے کلیشنکوف اٹھا کے اس کے سینے میں گولی مار دے۔ خوب ظاہر ہے خواتین ہیں، جذباتی ہو جاتی ہیں، یہ کلیشنکوف گھر میں بھی شوہر کے خلاف بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ نہ دو اس نازک مخلوق کے ہاتھ میں کلیشنکوف، نہ دو، یہ خطرناک بھی تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلے جن کو کلیشنکوفیں دی ہیں وہ بھی، لہذا شوہر ایک مطالبہ کریں کہ خواتین کو ٹریننگ اسلحے کی نہ دی جائے، دہشت گردوں کو فوج روکے، رینجرز روکے، پولیس روکے، کیوں بیچاری ٹیچرز کو آپ یہ بنا رہے ہو؟ بھلے اس کے لیے الگ فورس بناؤ، چائنا کے منصوبوں کے لیے الگ فورس بن سکتی ہے، سکولوں کی حفاظت کے لیے نہیں بن سکتی، کالجوں کے لیے نہیں بن سکتی، خواتین کی حفاظت کے لیے نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے۔ نہ کہ ٹیچرز کو آ کر مسلح کرنا شروع کریں کہ وہ صبح سویرے پہلے کتابیں لاتی تھی اپنے ساتھ اور اب وہ کلیشنکوف لے کر آئے، اور جو بچہ ہوم ورک نہ کرے ایک آدھ گولی اس کے کان میں مار دے مثلاً۔ یہ غلط کام ہے، یہ زمام تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں اسلحہ متعارف کروانا، تعلیمی اداروں میں جا کر اسلحہ پیش کرنا اور ٹیچر بورڈ پر رکھ کر کلیشنکوف اور سائنس پڑھا رہا ہے، یہ کوئی اچھا نظام نہیں بن رہا۔ لیکن یہ کہتے ہیں آئین اجازت دیتا ہے اپنی حفاظت کا، آپ لوگ اس آئین سے استفادہ کر کے اپنی حفاظتی انتظام خود کریں، اور خداوند تعالی ہماری دعا ہے کہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تعالی مظلومین یمن کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار مظلومین شام اور عراق کو اس فتنہ تکفیریت سے نجات عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک سے دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد کا خاتمہ فرما، دہشت گردی، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، بحرین میں، عراق میں، و بالخصوص اخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا ہے پروردگار آپ تمام مومنین کو خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے خانہ و کاشانہ میں پہنچائے۔ آپ تمام مومنین کا، علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائے ہیں آپ، اور اپنی حفاظت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے، امت اسلامیہ کی حفظ و سلامتی و وحدت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔